حضرت سعد بن نبی وقاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بڑا بڑا کمال کا کوسچن کیا. یقین کریں ایسا سوال ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی کہیں گے یار اس کا جواب فوری بتائیے. سوال کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا فرمائے اللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے. What is the meaning of مستجاب الدعوات؟ یعنی بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے. اب مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے. اگر یہ ہم میں سے کسی کو مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. پرابلم ہوگی، بیماری ہوگی، قرضہ ہوگا، واٹ ایور پرابلم، میں نے دعا کرنی ہے اور مسئلہ حل ہو جانا ہے. سبحان اللہ، مستجاب الدعوات. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب دیا. کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا سعد اتنے روزے رکھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے سجدے کرو، اتنے صدقے دو، اتنا لمبا مجاہدہ کرو پھر جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے. نہیں، ون لائنر آنسر فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. بس یہ فارمولا آج سیکھ جائیے. مسئلے حل ہو گئے نا. میں کیوں جاؤں گا کسی اور سے دعا کرانے جب خود ہی مستجاب الدعوات بن جاؤں. تو اپنی غذا پاکیزہ کرنی ہے، اپنی کمائی پاکیزہ کریں، اپنا کھانا پاکیزہ کریں، اپنے لقمے پاکیزہ کریں. اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اب ذرا سوچئے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، آپ ان کی نشو و نما حرام پیسوں سے کر رہے ہیں. حدیث میں کیا فرمایا؟ جو گوشت اگائی سود سے ہے، حرام سے ہے، وہ آگ کے لیے بہتر ہے، یعنی وہ آگ میں جل جلانے کے لیے بہتر ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ کتابوں میں لکھا القول البدی صفحہ نمبر 124 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو حفص کاغذی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سردار تھے. آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ کریم نے مجھ پر رحم فرمایا، میری بخشش فرما دی اور جنت عطا فرما دی. خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ سبب کیا بنا، واٹ از دا ریزن؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں میری حاضری ہوئی، میرا حساب ہوا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کے گناہ شمار کرو، اس کے بیڈ ڈیڈز جو ہیں، سنز جو ہیں اس کو کاؤنٹ کیا جائے. پھر حکم ہوا کہ اس نے دنیا میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑے تھے اس درود کی گنتی بھی شمار کرو. ایک طرف گناہ کاؤنٹ کروائے گئے، پھر درود کاؤنٹ کروائے گئے. بس میرے پڑے ہوئے درود جو تھے میرے گناہوں سے زیادہ نکلے. اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں کافی ہے، مزید حساب نہ کرو، اسے جنت میں داخل کر دو. ہائے 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 سبحان اللہ. اچھا یہ تو ایک واقعہ ہے. اب اسی واقعے کو ایک خوبصورت حدیث کے پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب ذرا سمجھیے گا بات کو کہ گناہ اللہ پاک کرے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، گناہ ہمارے کم ہو جائیں، مگر ہم انسان ہیں نا، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں. لیکن گناہ تو لکھ لیا گیا، اب اور کوئی فارمولا ہے کہ گناہ کم ہو جائیں، ڈیلیٹ ہو جائیں اور نیکیاں بڑھ جائیں؟ تو سبحان اللہ اگر درود پاک کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ ہر پڑھا جانے والا درود ہمارے 10 گناہ کم کر دیتا ہے، 10 نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے. تو اٹ مینز یہ ہم نے واقعہ بھی سنا نا کہ اگر درود زیادہ پڑھے ہوں گے
تو انشاءاللہ گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، گناہ ڈیلیٹ ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اپنی لائف میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں اور اس کا اہتمام کریں. ہماری پروفیشنل لوگ موجود ہیں، ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ہم پلان بناتے ہیں کہ کل کا دن کیسے ہوگا، واٹ ٹو ڈو کی لسٹ ہوتی ہے. ہمارا بریک فاسٹ ٹائم بھی ہے، تو آفس ٹائم بھی ہے، تو لنچ ٹائم بھی ہے، ڈنر ٹائم بھی ہے، کچھ لوگوں کا آج کل جم ٹائم بھی ہے. لیکن اس پورے دن میں درود ٹائم کہاں ہے؟ اس پورے دن میں تلاوت ٹائم کہاں ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ شیڈول میں شامل ہوگا نا تو پھر ہوگا، ورنہ ہم اس کو اوکیشنلی لے لیں گے. کبھی بیان سنا، جذبہ بڑا تو 200 بار درود پاک پڑھ لی، بھائی جوش بہت آیا تو 500 بار پڑھ لی ہے، اگلے دن ایک بار بھی نہیں پڑھا. نہیں، ہمیں اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے، اور ہم جس چیز کو پریورٹی دیتے ہیں نا وہ شامل ہو بھی جاتی ہے. فار ایگزامپل، ہم میں سے کسی شخص کو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے کہ اب آپ نے 3 ٹائم دوائی کھانی ہے. پہلے نہیں تھی زندگی میں، مگر اب امپورٹنس ہے کہ ہاں صحت درکار ہے، تو اب 3 ٹائم دوائی کھانے کا ہم اہتمام کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر کے سامنے یہ نہیں کہتے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دوائی کھاؤں گا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے. انشاءاللہ کہنا بہت اچھی بات ہے، مگر میڈیکل اسٹور جاتے ہیں سیدھا اور جا کے دوائی لیتے ہیں. اچھا، دوائی لینے کے بعد بھی گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ ناشتے کے بعد یہ دینی ہے. آفس پہ اگر اسٹاف ہے تو اس کو بتاتے ہیں بھائی لنچ کے ساتھ یہ دوائی مجھے لینی ہے. اپنے ساتھ ڈبی ساتھ رکھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو 2 رکھتے ہیں، کہ ایک گھر پہ ایک آفس پہ، تاکہ مس نہ ہو جائے دوائی. اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ ہماری لائف کا ایک پراپر حصہ بن جاتا ہے. مس نہیں ہوتی دوائی. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ درود مس ہو جاتا ہے، دوائی مس کیوں نہیں ہوتی؟ اٹ مینز میری دوائی میرے لیے پریورٹی ہے. انفارچونیٹلی درود کو پریورٹی نہیں تھی. بالکل اسی طرح نماز ہے. اچھا، میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں. وچ ایور تھنگ، زندگی میں کسی بھی چیز کو آپ نے پریورٹی دے کر اپنی لائف کا حصہ بنا لیا نا، پھر اس کو کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ نہ کرے تو پرابلم ہوتی ہے. ہاں، مثال دیتا ہوں. جو پکے نمازی ہیں نا، ماشاءاللہ مجھے امید ہے، اس نے ظن ہے میرا آپ سارے ہی پکے نمازی ہوں گے، مگر جو بھی پکا نمازی ہے نا، اب اس کو نماز پڑھنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. اس کا لاشعور اس کو بیک گراؤنڈ سے باقاعدہ ایک ریمائنڈر کال آتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ابھی تک کسی نے ظہر نہیں پڑھی ہوگی نا، ہم میں سے جو پکا نمازی ہے، اس کو ہر تھوڑی دیر بعد اس کو ایک ریکال آئے گی اندر سے، اس کا دماغ اس کو کال دیتا، بھائی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی. عشاء نہ پڑھی ہو اور تھوڑی لیٹ ہو گئی ہو، پکا نمازی ہوگا نا، اس کو یاد نہیں کرنا پڑے گا، اس کی باڈی ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گی اتنی نماز باقی ہے. سبحان اللہ. اٹ مینز لائف کا حصہ بنا دیا، اب وہ روٹین کا پراپر پارٹ ہو جاتا ہے لائف کا. بالکل ایسے ہی اگر آپ نماز کو، درود پاک کو، اپنی چیزوں کو، ان عبادتوں کو اپنی لائف کا پارٹ بنا لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی ہوگی. یہ نارمل طریقے سے ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ ثواب کا میٹر جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو. بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ. یعنی اس ایک واقعے سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی، نبی پاک کے اختیار. اور جب جب یہ واقعہ سنا، شاید سینکڑوں بار میں نے بیان کیا، سنا، آپ نے بھی شاید بیسیوں سینکڑوں بار سنا ہوگا، مگر جب سنتے ہیں نا، کہتے ہیں نا، طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی. اچھا، پہلے یہ امیجن کر لیجئے گا یا انڈرسٹینڈ کر لیجئے گا کہ یہ واقعہ پورا بخاری شریف میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کی سمری بیان کر رہا ہوں. مدینہ پاک میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور کئی ماہ گزر گئے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے مویشی بھی پیاسے ہیں، ہمارے کھیت بھی سوکھ گئے ہیں، یا رسول اللہ اناج بھی نہیں ہے، کرم فرمائیے، دعا کیجئے بارش ہو جائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی. اچھا، راوی کہتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں، کہ اس وقت مدینہ پاک میں ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، بالکل کلین اسکائی. یعنی آج کے لفظوں میں کہیں کہ فور کاسٹ میں بھی بارش نہیں تھی، بالکل کلین اسکائی ہے. مگر نبی پاک نے دعا فرمائی. ایسا نہیں ہوا کہ دعا کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد بارش ہوئی. ڈیورنگ دیٹ دعا بڑے بڑے بادل آنا شروع ہوئے. راوی کہتے پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہوئے.
ابھی پیارے آقا ممبر سے اترے نہیں کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اچھا اتنی بارش ہوئی کہ نبی پاک جب ممبر سے اتر کر نماز کے لیے تشریف لائے نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کی قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی اتنی بارش. اچھا جمعے کی نماز تو ہو گئی مگر بارش نہ روکی، پورا دن بارش، سیٹرڈے بارش، سنڈے بارش، منڈے بارش، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، اگلا فرائیڈے دوبارہ جمعہ آ گیا، بارش رکنے کا نام نہ لے. راوی کہتے پیارے آقا پھر جمعہ پڑھانے کھڑے ہوئے، شاید وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے حضور کرم کیجئے، بارش رکوائیے، ہمارے گھر ڈوبنے لگ گئے، ہمارے کھیتوں میں پانی بھر گیا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے. اب ذرا میں رک جاتا ہوں، ٹھیک ہے. اب ایک سوال کریٹ کرنا چاہتا ہوں. بارش برسانے والی ذات تو رب کی ذات ہے نا، اور وہ سارے صحابہ تھے جو جمعہ پڑھنے آئے تھے، مسلمان تھے جبھی تو جمعہ پڑھنے آئے تھے، نبی پاک کے ساتھی تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ صحابہ کا عقیدہ اور بلیف کیا تھا. اگین دس از حدیث فرام بخاری شریف. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، یہ ان کا بلیف تھا کہ جو چاہیے وہ پیارے آقا سے مانگو، یہ رب سے دلا دیتے ہیں. بھائی بارش برسانی ہے تو بھی نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں، رکوانی ہے تو بھی عرض کر رہے ہیں. مگر اب نبی پاک کا کمال دیکھیں، پیارے آقا ہاتھ اٹھا کر دعا فرما سکتے تھے کہ یا اللہ بارش کو روک دے، نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا. حدیث کے الفاظ ہے پورے مدینے پہ بارش برس رہی ہے، کلاؤڈی ویدر ہے، اور نبی پاک اپنے ہاتھ سے اشارے سے فرما رہے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر بارش نہ برسے، ہمارے اطراف میں برستی رہے. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ مثال کے طور پہ شہر کراچی میں بارش زیادہ پڑ جاتی ہے، روڈیں بھر جاتی ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مگر ہمارے اطراف میں جو کھیت ہیں اور جو بڑے بڑے میدان ہیں اگر ان میں بارش برستی ہے تو ہمارے نیچے بورنگ کے پانی بھر جاتے ہیں، کئی کنویں بھر جاتے ہیں، بہت سارے دیگر فوائد ہوتے ہیں، نہروں میں پانی آ جاتا ہے، بہت سارے ایزی کام ہو جاتے ہیں، لیکن شہر میں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو نبی پاک کی اتھارٹی دیکھیں، اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا. راوی کہتے ہیں جدھر جدھر ہاتھ کا اشارہ فرماتے گئے بادل کٹتا گیا، بادل دور ہوتا گیا، مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا. مدینہ منورہ کے اوپر آسمان کلین ہے، اور مدینے کے باہر سے جو لوگ آتے بتاتے باہر ابھی بھی بارش ہو رہی ہے. اور سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسا اختیار دیا کہ زمین پر تو اختیار تھا، میرے آقا اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جاتا ہے، بارش برس جاتی ہے، سورج پلٹ آتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آج میں انشاءاللہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اور یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. اچھا اس واقعے کو بیان کرنے کی میری دو نیتیں ہیں. ایک نیت تو یہ ہے کہ اس سے یہ ریئلائزیشن ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کچھ موجود ہے ہمارے لیے. انفارچونیٹلی ہمیں بہت ساری نالج ہوتی ہے، مگر رب کے کلام میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے، اور کیسے کیسے ہسٹوریکل واقعات ہیں. یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریسرچ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ بڑی بڑی کتابیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے کسی چیز پہ ریسرچ کر لی، اب اس ریسرچ سے ہم فائدہ اٹھائیں. ان کی کچھ ریسرچ کے فیلئر ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کام انہوں نے کیا، نقصان ہوا، ہم نے نہیں کرنا. عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو پچھلوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کی انگریزی میں بڑا پیارا ایک مقولہ ہے، ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین. دوبارہ جو ہے وہ پہیہ ایجاد کرنے کی کوشش مت کرو، وہ ایجاد ہو گیا، پہیے سے کچھ بنانا شروع کرو. اب کسی نے کچھ کر لیا اور اس نے لاس کر لیا تو تم تو مت کرو نا. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کی ایک وجہ بھی یہی بیان کی گئی کہ تاکہ پچھلی قوموں نے جو مسٹیکس کی، جو اللہ کی نافرمانیاں کی، جو غلط کام کیے، اس کا جو خمیازہ انہوں نے بھگتا، جو عذاب آئے، جو پنشمنٹس ہوئی، سبحان اللہ میرے محبوب کی امت وہ کام نہ کرے. اٹ مینس قرآن ہمارے لیے خوبصورت گائیڈ لائن ہے. مگر بات یہ کہ پڑھے تو صحیح نا. ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ مسٹیکس آج کر رہے ہیں کیونکہ قرآن نہیں پڑھا، اور بعض اوقات دنیا میں اس کے وہ نقصان بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں بات کروں گا ایک ایسی قوم کا اور ایک ایسے گارڈن کا کہ جس کا تصور کریں، امیجنیشن کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے اچھا
جو 22वें पारे में, ये पूरी कुरान पाक की सूरत है, सूरह सबा। ये किसी कौम थी जिसका नाम ही कौम सबा था। ये उस कौम का वाकया है, उनको अल्लाह ने कितना नवाजा था। अब जरा सुनते जाइएगा। कुरान में रब फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। तर्जुमा कंजुल इरफान, बेशक कौम सबा के लिए उनकी आबादी में निशानी थी। 2 बाग थे, एक दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ। अपने रब का रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। पाकीज़ा शहर है और बख्शने वाला रब। अल्लाह अकबर। ये कैसी कौम थी? अल्लाह करीम ने, याद रहे, सबा अरब के इलाके यमन की हुदूद में वाक़ एक कबीले का नाम था, ये ट्राइब का नाम था। और ये कबीला अपने दादा सबा बिन यशजुब बिन यारुब बिन कहतान के नाम से मशहूर था। ये एक पर्सनैलिटी का नाम था, फिर एक कबीले का नाम पड़ गया। और सुभान अल्लाह, अब कुरान में सूरह सबा मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा किसी मर्द का नाम है, औरत का, या किसी सरजमीन का नाम है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबा एक मर्द था, उसके 10 बेटे थे, उनमें से 6 यमन में आबाद हो गए, 4 शाम में सीरिया में चले गए। अब आयत का खुलासा क्या है? यमन के हुदूद में जब ये लोग आबाद थे, अल्लाह पाक की वहदानियत और कुदरत पर दलालत करने वाली एक निशानी ये थी कि उनके बाग में, उनके शहर मारब के दोनों तरफ कसीर बागात थे। उन बागात में फलों की कसरत थी। उन लोगों तक अंबिया किराम के जरिए ये कहा गया, अपने रब का रिस्क खाओ, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, मगर अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। तुम्हारा शहर पाकीज़ा है, जिसमें लतीफ आबो हवा है, साफ सुथरी सरजमीन है। आपको पता वो कितनी प्योर एयर थी? मैं भी पिछले दिनों न्यूजीलैंड गया, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात थी। ये जरूर पता था कि वहां की आबो हवा बड़ी अच्छी है, मगर मुझे बताया गया कि न्यूजीलैंड की हवा जो है, या फिजी की जो हवा है, वो बाकायदा केन्स में पैक करके कई मुल्कों को एक्सपोर्ट की जाती है। मैं समझा मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हैं लोग। कह रहे नहीं अब्दुल हबीब भाई, ऐसा ही है। चाइना में आप देखें कि ये बाकायदा जो $1 में, $2 में न्यूजीलैंड की हवा मिलती है, लोग उसको स्मेल करते हैं। मुझे फिर भी यकीन नहीं है, फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो वाकई ऐसा था कि आज भी प्योर एयर की इतनी वैल्यू दुनिया में है कि कई लोगों को ये क्रेज होता है कि हम साफ सुथरी हवा लें और हम अपना। मैंने वहां देखा लोग बड़ी लॉन्ग लाइफ जीते हैं, हवा बड़ी अच्छी होती है, सेहतमंद रहते हैं। मगर कुरान कहता है सबा के लोगों के पास जो शहर था ना, उस शहर की हवा ऐसी थी जिसमें कोई मच्छर ही नहीं था, कोई मक्खी नहीं थी, कोई खटमल नहीं था, सांप बिच्छू कोई नहीं था, बल्कि पाकीज़गी का आलम यह होता कि कोई दूसरे शहर का आदमी उस शहर से सिर्फ गो थ्रू कर लेता, गुजर जाता, तो अगर उसके जिस्म पर कोई जुए या कीड़े होते वो भी मर जाते थे। इतनी प्योर एयर अल्लाह ने दी। अल्लाह अकबर। फरमाया अब इस नेमत पर अल्लाह ने ऐसी आबो हवा, इतने जबरदस्त बागात का आलम यह था, कोई शख्स अपने सर पे टोकरा उठाकर उन बाग से गुजरता था तो खुद ही बाग से फल गिरकर उसके टोकरे में भर जाते थे। इतने शानदार फल, ऐसी आबो हवा। उन्हें बार बार पैगाम दिया गया कि अब अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नेमतें इतनी शानदार मिली हैं, आजिज़ी इख्तियार करो, शुक्रगुजार बन जाओ। मगर उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने, कुरान कहता है, तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर जोर का सैलाब भेजा। उनके बागों के एवज 2 बाग उन्हें बदल दिए, जो कड़वे फल वाले और झाव वाले और कुछ थोड़ी सी बेरियों वाले थे। अब हुआ क्या, जरा तफसील से सुनिएगा कि अल्लाह पाक ने इनके पास अंबिया भेजे, हर नबी का इनकार करते रहे, हर नबी को अवॉइड करते रहे और उसके माद अल्लाह बात को ठुकराते रहे। यके बाद दीगरे 13 नबी भेजे गए। कौमे सबा को सुधारने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, उन्हें अलार्म करने के लिए 13 अंबिया गए, उनको हक की दावतें दी, नेमतों की कदर याद दिलाई।
وہ ایمان نہیں لائے بلکہ انبیاء کرام کو کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ جھٹلا کر کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر کوئی خدا کی نعمت ہے. اپنے رب سے کہو اگر یہ نعمتیں اس کی ہیں تو روک کے دکھا دے. معاذ اللہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری سٹی ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے، اگر اللہ کا ہے تو اللہ سے کہو روک کے بتا دے. وہ انکار کرتے تھے، وہ غرور کرتے تھے، وہ تکبر کرتے تھے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اب اللہ پاک نے ان کے اس انکار کا، ان کے غرور کا، اس گھمنڈ کا کیا ان پر عذاب آیا. اب ذرا غور سے سنیے گا. جب ان لوگوں نے بہت زیادہ انکار کیا نا تو اللہ کریم نے ان کے پاس حماد اور ان کی قوم، یہ حماد قوم کہلاتی تھی، ان کا طغیان بڑھ گیا، عصیان بڑھ گیا، تو اللہ پاک نے سیلاب بھیجا. ایسا سیلاب آیا کہ ان کے باغ، ان کے اموال، ان کے باغات سب کچھ اس میں غرق ہو گئے. پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی. اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. اور ان کے باغ پوری دنیا میں اگزامپل تھے، لوگ اس کی سیر کرنے آتے تھے. اس سیلاب کے بعد وہ ضرب المثل اگزامپل بن گئے. یعنی ان کے باغ کی جگہ جنگلی بیریاں اگائیں، جھاؤ اگائے، خوفناک جنگل اگ گئے. یہ قوم لذیذ پھلوں کو ترس گئی. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ درس عبرت ہے کہ جب رب ناراض ہوتا ہے، رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے. اچھا اب اس قوم پر سیلاب کیسے آیا؟ یہ بھی اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے گا. قوم سبا کے بستی کے کنارے کے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب اوپر نیچے بنا دیے تھے. 3 تالاب تھے مگر 3 سٹوری بڑے بڑے تالاب تھے. اب ایک چوہے نے، اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے نا تو اپنی قدرت کا نظارہ بھی ایسے ہی دکھاتا ہے. اتنی بڑی قوم، اتنا کر و فر، ایک چوہا اس نے اللہ کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا. اب پانی نکلنا شروع ہوا. اب پانی کا پریشر آیا تو وہ شگاف بڑا ہوتا چلا گیا، وہ سوراخ بڑا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹی. اب وہ پورا پانی سیلاب کی صورت میں ان کی قوم پر آیا. یہ اپنے گھروں میں غافل تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں جی رہے تھے. ایسا سیلاب آیا کہ ان کا تمام مال و اسباب جو ہے وہ برباد ہو گیا. یہ ایک قرآنی واقعہ جو سورہ سبا، جس وجہ سے سورہ سبا اسے کہا جاتا ہے، یہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے. ایک اور واقعہ قرآن مجید ایکچولی میں نے جیسے شروع میں کہا اتنی زبردست گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے، ہم پڑھیں نا تو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا یہ بھی باغ والوں کا ہی واقعہ ہے. اب ذرا سنیے گا. پہلے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اور یہ آیت ہے 29ویں پارے کی سورہ قلم کے اندر. ٹھیک ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ترجمہ: بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ لیں گے. اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے کہ یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر تھا. اس باغ کا مالک ایک بڑا نیک مرد تھا. وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا، بڑی چیریٹی کرتا تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقیروں کو بلا لیتا، غریبوں کو بلا لیتا. تمام گرے پڑے پھل جو ہے فقیر لے لیتے، پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے، پھل توڑے جاتے، جتنے پھل بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے. جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی وہ 10واں حصہ فقیروں کو دے دیتا تھا. اس طرح کھیتی کاٹتے وقت اس نے بہت سارے فقراء کے حقوق مقرر کیے ہوئے تھے کہ جب بھی کھیتی کٹے گی فقیروں کو اتنا دیا جائے گا، اتنا فیصد دیا جائے گا، بانٹا جائے گا. بڑا سخی آدمی تھا. اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث تھے اس کے. اب بیٹے ابو کی چیریٹی دیکھتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لیگیسی میں اپنے باپ کی سخاوت کو کنٹینیو کرتے. اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر جتنا ابو بانٹتے تھے ہم بھی اتنی خیرات کریں گے تو ہمارے حصے میں تو کم آئے گا، ہمارے پاس تو جو ہے وہ پیسے کم ہو جائیں گے، ہم اللہ کی راہ میں اتنا بانٹیں گے. تو انہوں نے کہا ایسا کریں، کل ہماری کھیتی کاٹنی ہے. تینوں نے مل کر قسم کھائی کہ صبح جلدی پہنچ جاتے ہیں، فقیروں کو نہیں بتاتے جو ہر بار آتے ہیں غریب لوگ، ہم سارا مال خود ہی جو ہے نا وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیں گے.
صبح ارلی مارننگ وہ پہنچ گئے اپنے باغ. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ جب باغ میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے رات ایک آگ اس باغ میں آئی اور صبح تک وہ سارا باغ جل کر سیاہ ہو گیا. ٹھیک ہے. جب صبح یہ اپنے باغ میں پہنچے نا تو کہنے لگے ہم کسی اور باغ میں آ گئے ہیں, یہ تو باغ ہے ہی نہیں, یہاں پر تو سب جل کے خاراخ ہو گیا ہے, ہم غلطی سے راستہ بھول گئے ہیں. مگر آس پاس کی دیواروں اور تمام چیزوں کی جب نشانیاں دیکھی تو قرآن کہتا ہے انہیں احساس ہو گیا کہ یہ تو ہمارا ہی باغ تھا. اور اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے بری نیت کی, ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنے کی نیت کی, ہم نے اللہ کو ناراض کیا اور ہمارا سب کچھ چلا گیا. ان لوگوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کی. طویل واقعہ, میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں. انہوں نے رو رو کر توبہ کی. ایک بھائی کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے, برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے, اللہ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے. اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے, رونے لگے کہ واقعی ہم سے مسٹیک ہو گئی, ہم نے اللہ کو ناراض کیا, ہمارا سب کچھ چلا گیا. ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا دیتے تھے, اللہ ملٹی پلائی کرتا تھا, مگر ہم نے تو سبھی ضائع کر دیا. اللہ اکبر. اب سب نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. سبحان اللہ. تفسیر قرآن میں لکھا اللہ نے اس سے بہتر باغ انہیں عطا فرما دیا. توبہ قبول فرمائی اور اس سے بہتر مال عطا فرمایا, اس میں بھی کثیر پیداوار ہونی شروع ہو گئی. These are the two beautiful incidents from قرآن مجید فرقان حمید. ایک سورہ قلم میں اور ایک سورہ سبا میں. دونوں کا میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا وہ میرے اللہ کا ہے. میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی اترانا نہیں, کبھی گھمنڈ نہیں کرنا. میرا نام ہو گیا ہے, میری شہرت ہو گئی ہے, میرے پاس پیسے آ گئے ہیں, یہ سب میں نے کمایا ہے. میں نے پہلے سٹڈیز کی تھی جناب, اچھے نمبروں سے میں نے پاس کیا تھا, پھر میں نے انٹرپرینیور کے طور پہ کام شروع کیا, چھوٹی سی جاب سے کام شروع کیا, ترقی کرتے کرتے آج میں کمپنی کی اس پوزیشن میں ہوں. واٹ ایور ڈڈ, میں نے کیا یہ سب, میں نے کچھ نہیں کیا. جو کچھ ہے میرے رب کا ہے. جس نے ناشکری کرنا شروع کی نا, جس نے اترانا شروع کیا, جس کے دل میں یہ خبط سوار ہو گیا کہ جناب یہ میری اسٹرگل ہے. ارے جناب, اگر اسٹرگل کرنے والے ہی کامیاب ہوتے تو ہم سے زیادہ عقل مند لوگ اس وقت بے روزگار ہیں, ہم سے زیادہ اللہ کے نیک بندے پریشان بھی ہیں. اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کو اتنا نواز دیا. مجھے تو ہر وقت اپنی خطائیں یاد آنی چاہیے. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے, رزق کون دیتا ہے؟ جواب دو نا. اللہ دیتا ہے نا. پانی کون دیتا ہے؟ آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ جو کچھ ہے وہ رب دے رہا ہے. مجھے بتائیں, اگر آپ کی آفس میں, آپ جہاں بھی جاب کرتے ہیں, کوئی بندہ آپ کے سی ای او یا ڈائریکٹر یا ایچ او ڈی کی بات نہ مانے, جب بھی وہ کوئی بات کرے اس کا الٹا کا جواب دے, آلویز وہ بات کا الٹا کام کرے, روز مسٹیکس کرے, کیا جو باؤنٹیز, جو فیسلٹیز جو اس کو کمپنی میں حاصل ہے وہ باقی رہیں گی؟ بندہ کہے گا ٹھیک ہے, جب آپ کمپنی کے لیے کام ہی نہیں کر رہے تو آپ کی جاب ختم, اپنی گاڑی واپس کریں, اپنی فیسلٹیز واپس کریں, تمام پریولیجز ختم کر دیے جاتے ہیں, بیکاز آپ کمپنی کے رول کو فالو نہیں کر رہے, اپنے ہیڈ کو جواب نہیں دے رہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں صبح اور شام اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں, وہ تو مجھ سے کھانا نہیں روک رہا, وہ تو مجھ سے آکسیجن نہیں روک رہا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ میری آنکھیں حرام دیکھتی, اللہ کی نافرمانی کرتی, میں اندھا کر دیا جاتا, کیونکہ اللہ نے آنکھ دی تھی نا. بس اے میرے بندے, میں نے آنکھ دی اپنی فرما برداری کے لیے, تو ان آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے, روشنی ختم نہیں ہوتا. حرام سنتا تو بہرا کر دیا جاتا, حرام بولتا تو گونگا کر دیا جاتا, یہ ہاتھ حرام کے لیے اٹھتے تو گر جاتے, یہ پیر حرام کے لیے چلتے تو میں لنگڑا ہو جاتا. فرام مائی ڈے ون, میں تو جب سے ہوش سنبھالا کتنی نافرمانیاں کی اللہ کی, وہ اپنی مہربانیاں روک نہیں رہا. اور میں کہتا ہوں میں نے کیا ہے, میں یہاں تک پہنچا ہوں نہیں, سب کچھ میرے رب کا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ایک قرآن پاک کی میں آیت کا جز پڑھ رہا تھا, اللہ اکبر, اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا
سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ کریم نے خود فرمایا ہے، اور کاش یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ سب کچھ ہمارے رب کا ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے مالک کا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ چیزیں سمجھنا شروع ہو جائیں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی ان تمام باتوں کو سمجھنا بھی ہے اور آئندہ اترانا نہیں ہے، شکر گزار بننا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی میری عزتوں میں ترقی ہو جائے، سبحان اللہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے الولایۃ للہ الحق. خود رب نے قرآن میں فرما دیا تمام اختیار سچے اللہ کا ہے. یہ ادھر نقش کر لو، الولایۃ للہ الحق، تمام اختیار سچے اللہ کا، میرا کچھ نہیں ہے.